جو الخمر ہے وہ الکوہل نہیں، جو الکوہل ہے وہ الخمر ہے۔ اچھا، یہ سارا آپ کا میٹرک، ایف اے، بی اے، درس نظامی، شہادت العالمیہ، مفتی کا کورس، اس میں سائنس کہیں بھی نہیں ہے۔ الکوہل دیکھیں نا، یہ بڑی ایک سائنٹیفک بات ہے جو آپ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھی، کوئی سائنس کی آپ کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو بہتر نہیں کہ اسے اوائڈ کیا جائے۔ بابو فرما دیجئے کہ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، یہ رقص، یہ سرود، یہ کھیل، یہ نہیں، رقص نہیں ہے، کھیل تماشا، رقص نہیں۔ جس کو میں بتا رہا ہوں بھائی جان، یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑا ہے، یہ ہم کھول لیں گے۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ان کی شاہ حسین والی کہ وہ انہوں نے نچنا ٹپنا شروع کر دیا، دیکھیے آپ اس کو مروڑ تروڑ کے رقص پہ لائیں گے، رقص سے ڈانس، ڈانس سے مجرا۔ یہ میری بات سنیں، اس کے اندر قرآن پاک ہے، سبحان اللہ، وہ جو آپ لعب و لہو کا معنی ہے کھیل اور تماشا، جی، رقص نہیں ہے۔ اچھا، آپ یہ فرمایا کہ آپ کی پہلی شادی کس سال میں ہوئی؟ آپ خود ہی 3 دفعہ بھی آپ نے کہا میں بڑا ذہین آدمی ہوں، یہ میری ذہانت ہے، پھر آپ نے کہا ذہانت سے آگے آپ عظمت پہ آ گیا، تو میں نے کہا چلیں آپ عالم ہیں، آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے، ہم کو ایسی غلطی کر سکتے ہیں؟ میں قرآن کی آیت پڑھوں کہ آپ عظمت ہے آپ کی کہ آپ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تجارت کر لیتے ہیں، میں آپ کو فکس پیسے دیتا ہوں، فکس پروفٹ دیتا ہوں تو وہ سود ہے، لیکن اگر ہم کاروبار کر لیتے ہیں آپ کی اس بارے میں تحقیق لازمی ہوگی، اسلامی بینکاری۔ 3 دن کے بعد 500 مفتیان کرام نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ یہ کوئی اسلامی بینکاری نہیں۔ 500 دیوبندی مکتب فکر کے مفتیان کرام اور مسئلہ کیا نہیں، سب نے 3 دن وہاں لیکچر دیے اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہے حضرت کی بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ یہ جو کھڑی فصل ہوتی ہے، مطلب یہ کچی فصل ہے، آم ہے، گندم ہے کوئی، تو غالباً ایسی ہے اسلام میں کہ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے جب تک وہ پک نہ جائے، یہ درست ہے؟ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیکے پر زمین دینا حرام ہے، حرام ہے، لیکن وہ غلط لکھا ہے نا، کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے۔ ٹھیک لکھا ہے؟ نہیں، کیوں؟ میں نے کسی فقہ کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ اہل تشیع نے یا مالکیہ نے یا سب نے متفق ہے کہ اجارہ شرعاً قانون درست ہے، مطلب دکان جو کرائے پہ ہم دیتے ہیں وہ جائز ہے۔ اچھا آپ دیکھیں نا، دکان جائز ہے، اس طرح گاڑی ہم رینٹ پہ دے سکتے ہیں، رکشہ آپ دے سکتے ہیں، دکان دے سکتے ہیں، تو زمین کیوں نہیں دے سکتے؟ جو میں نے عرض کیا کہ میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا ہوں، میری 4 ایکڑ زمین ہے، پھر میرے پاس کیا آپشن ہے کہ میں کسی کو فری دے دوں؟ وہ اللہ بہت اعلیٰ بات کی، میں کہتا ہوں مجھے آپ کا ماتھا چومنا چاہیے۔ تو یہ جو کنٹروورسیز میں پڑ جاتے ہیں، کبھی انڈیا کی ایکٹس ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں الکوہل پی لینا چاہیے، جائز ہے، تو اس میں کیوں پڑتے ہیں؟ پاکستان مولوی صاحب اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی، یہ میرا سوال ہے، یہ شہرت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے جب میں کہوں گا کہ 3 درجن 3.5 درجن 4 درجن خواتین میرے ساتھ نکاح میں ہیں، یہ جو درجنوں خواتین آپ کہتے ہیں، یہ ایٹ اے ٹائم ہے یا وہ 4 والی ہے اور پھر فارغ ہو گئی اور پھر نہیں چاہ رہا؟ تو مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے کہ جب محترمہ کے ساتھ مفتی صاحب کا معاملہ ہوتا ہے تو جتنی لذت کھیلنے میں ہے۔ السلام علیکم، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت، میرا خیال ہے کوئی پاکستانی ایسا نہیں جو انہیں نہیں جانتا، وہ ہیں جناب مفتی عبدالقوی صاحب۔ مہربانی، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی، اللہ خوش رکھے۔ آپ اسپیشلی ملتان سے تشریف لائے، اس لیے آپ کا ڈبل شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں لوگوں کی جو عام طور پہ نہیں آئیں، تو آپ یہ فرمائیے گا کہ تھوڑا سا اپنے مختصر حالات زندگی، بچپن پہ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، یہ میں نہیں پوچھوں گا کیوں پیدا ہوئے تو تھوڑا سا لفظ کیوں خلقت کے ساتھ جڑتا نہیں، خالق ایک ہی ذات ہے، وہی پیدا فرما رہی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے چشتیہ، جس کے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ہمارے سمجھیں کہ بھائی عطائے رسول بھی ہیں، اور بر صغیر کے اندر میں بلکہ آپ کو کتاب پیش کروں گا چونکہ آپ بہت
تحقیقی اور علمی شخصیت ہے کہ اسلام ان سب کنٹیننٹ. صحیح. اس کے اندر وہ مستشرق جو فرانسیسی ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ 86 سالوں میں اجمیر کی بستی میں معین الدین، دلی کے اندر قطب الدین، میرے پاکستان اجودر پاک پتن میں بابا فریق الدین، اس کے بعد دوبارہ دلی میں نظام الدین. کہنے لگا کہ یہ 4 حضرات نے بر صغیر میں 2 کروڑ اور 36 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ. آپ خوش ہوں گے کہ جب میں وہاں گیا اپنا بنگلہ دیش میں تو میں سلہٹ میں تھا، تو میں نے ان کو کہا یار یہ سل ہٹ، یہ تو میری سراکی کا لفظ ہے. سل جو ہے ہمارے یہاں اینٹ کو کہتے ہیں اور ہٹ بانا ہٹنا. اور انہوں نے عجیب بات بتا. انہوں نے کہا آپ کے سرائکی خطے سے ایک صاحب آئے تھے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس، وہاں سے حضرت کو خلافت ملی اور حضرت نے حکم کیا کہ تم بنگال جاؤ. اچھا. تو اب ان کی جو کہ مادری زبان کیا تھی؟ سرائکی. تو جب تشریف لے آئے تو سمندر کی طغیانی، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اسلام بھی پڑھا اور آپ کے مرید بھی ہوئے، پھر بھی سمندر اپنی جلانے دکھا رہا ہے. آپ نے ہمیں سیل اٹھاؤ. وہ جتنے حضرات تھے سب نے اینٹیں اٹھائیں. آپ نے فرمایا کہ اینٹ کو کہاں رکھنا ہے، سیل کو کہاں رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت چلتے 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 یہاں رکھے. جب حضرت نے رکھا آسمان کی طرف دیکھا اور میں اے اللہ کلمہ تیرا ہے، سبحان دین تیرا ہے، اب یہ سیل میں رکھ کے جا رہا ہوں، یہاں سے یہ ہٹے نا. سبحان. تو اس کا نام بن گیا سل ہٹ. اچھا. صحیح. تو صورتحال یہ ہے کہ میرا بر صغیر اس لحاظ سے، پھر آپ چونکہ علمی آدمی ایک اور بات سناتا ہوں. صدام حسین کی دعوت پر میں 82 83 84 پیدائش سے آپ دور آگے چلے گئے نا. ہاں میں پھر واپس اصل بتا رہے تھے سلسلہ آپ کا وہ ہے، سلسلہ ہمارا وہ ہے کہاں پیدا ہوئے اور کس سال. خاندانی طور کے اوپر ہمارا جو تعلق ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا ماشاءاللہ. جیلانی حضرات اور ہم قادری حضرات. صحیح. یہ جو اپنا ریاست بہاولپور کے اندر ہے نا اچ شریف، تو حضرت خواجہ محمد غوث بندگی وہ ہیڈ ہیں گیلانی خاندان کے. صحیح. بر صغیر. میرے جو حضرت تھے ان کا نام تھا حضرت شاہ عبد القادر قادری. اچھا. وہ آئے تھے بطور استاد کے کہ کوئی محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے. میرے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مجھ سے لے کے اگر آپ پوچھیں تو 22 بزرگوں تک میں اپنا سلسلہ بتا سکتا ہوں کہ سب عالم تھے، سب حافظ تھے. اچھا. سب محدث اور فقیہ تھے. صحیح. میں الحمدللہ دادا صاحب کے بیٹے، میرے والد صاحب بڑے، پھر میں بڑا. تو مجھے میرے دادا پاک نے فرمایا کہ نہیں آپ یہ نہیں بتا رہے اب کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے. 26 جولائی. پڑھائی میری بات سنیں نا، ہم آپ سے بالکل ترتیب سے چلیں گے، یعنی آپ کس طرح پیدا ہو جائیں پھر ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے بھی آگے کیا کیا. 26 جولائی 1957 ملتان میں پیدا ہوا. مطلب جنگ آزادی کے پورے 100 سال. ٹھیک ہے. اور قیام پاکستان کو یاد بھی ہو جائے گا، قیام پاکستان کے 10 سال کے بعد. اچھا ماشاءاللہ. اور چاند کے حوالے سے تھی 27 ذوالحجہ. اچھا ماشاءاللہ. تو جمعے کا دن تھا. کیا بات ہے. تو میں بڑا تھا تو ماشاءاللہ دادا صاحب نے بڑی خوشیاں منائی. صحیح. تو سب سے پہلے حفظ قرآن. اچھا یہی میں تعلیم کا پوچھ لگا، سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا. اور ہمارے ہاں کل بھی آپ کے تو اپنے مدرسے ہوں گے گھر کے. میرے حضرت کے 3 مدرسے تھے، ایک جھنگ میں. اچھا ماشاءاللہ. جھنگ اس زمانے میں اس کو مگیانا کہتے تھے. صحیح. ہاں جنگ میں گیانا پورا یہ کہتے ہیں. تو وہاں میرے حضرت کی گمدو والی مسجد مشہور ہے. صحیح. کم از کم 250 سال سے زیادہ. رائٹ. جہاں میں ملتان میں رہتا ہوں وہ پورا علاقہ میرے جد اعلیٰ کے نام پہ ہے. اچھا. تو یہ جناب ہو گیا گھنٹہ گھر، یہ ہو گیا کچہری، یہ ہو گئی اسٹیٹ آف پاکستان کی بلڈنگ، یہ پہلے سول اسپتال تھا، اب ہے یہ چلڈرن کمپلیکس. اس پورے علاقے میں 2 یونین کونسلیں ہیں اور اس کا نام ہے محلہ قدیر آباد. اچھا. میرے جد اعلیٰ کے نام پہ. تو حفظ قرآن کی نعمت کے بعد میرے دادا پاک نے فرمایا. قرآن پاک کس ایج میں آپ نے حفظ کیا؟ میں تقریباً 11 سال کا تھا کہ الحمدللہ حافظ ہوئے. مطلب 3-4 سال لگے آپ کو حفظ کرنے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، میں ماشاء اللہ آپ کو خوشخبری سناؤں، ابھی اپنے 2 پوتوں کو جی وہ حضرت حافظ جمال اللہ کی مزار اقدس پہ بٹھا کے
صحیح. وہ ابا ابا تخت نوبتی شروع کرا کے، تو جب بچہ ہمارے یہاں 4 سال کا ہوتا ہے نا، اچھا اس کو شروع کرا، اس سے شروع کرا. اچھا تو 4 سال میں شروع ہوا تو 11 سال کی عمر تھی. 7 سال لگی آپ کو حفظ کرنے میں؟ ہاں. تو حفظ تو نارملی لوگ 2-3 سال میں کر لیتے. نہیں، اصل میں یہ تھا نا کہ ساتھ میں پرائمری کا سلسلہ بھی چلتا رہا. اچھا پارٹ ٹائم کر رہے تھے آپ. تو یعنی جس وقت میں نے حفظ قرآن کیا تو اس وقت پرائمری بھی، مڈل بھی اس وقت میں تھا. مڈل بھی کر لیا، ماشاءاللہ. ٹھیک. اچھا اس کے بعد ہی مجھے میرے جد اعلیٰ نے فرمایا کہ تم فاضل پرشین کر لو. اچھا. کیوں کہ ہمارے تصوف اور خانقاہیت کی آپ کو پتہ ہے زیادہ تر جو کتابیں ہیں، پرشین میں بڑا لٹریچر ہے. ظاہر ہے مغلوں کے دور کی زبان ہی وہی تھی سرکاری. آپ بڑے خوش ہو گئے کہ جب 11 سال کی عمر میں حافظ ہوا جی تو 12ویں اور 13 سال کی عمر تھی تو میں نے فاضل پرشین کی. اس وقت تازہ بورڈ بنا تھا ملتان کا، تو انہوں نے ریلیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ فاضل پرشین کا معنی ہے اکول ٹو FA. صحیح. اور 12 سال کا معنی یہ ہے کہ 5 سال میں ہو تو 12 اور 5 17. اس بچے کی عمر تو 14 سال ہے. صحیح. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں گورنر صاحب نے خصوصی طور پر NOC دیا تھا اور پھر میں نے فاضل پرشین کی اور الحمدللہ پورے بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آئے. ماشاءاللہ. پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے درس نظامی. تو درس نظامی میرے دادا پاک نے فرمایا کہ ہر کتاب کو اتنی ذوق سے پڑھنا ہے کہ کل تم نے یہ کتابیں پڑھانی ہے. کیا بات ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جناب جب پڑھانے کی بات ہوگی تو بندہ پہلے سے اور طرح. 14 سال کی عمر میں درس نظامی آپ نے شروع کیا؟ درس نظامی مثلا 15 سال کی عمر میں شروع کیا. صحیح. 8 سال پھر؟ ہاں تقریباً 23 سال کی عمر تک. صحیح. کیونکہ بعض کتابیں ہمارے فنی ایسی تھی جن کو میں نے 2 دفعہ بھی پڑھا. بالکل صحیح. اور ان میں سے ایک کتاب ایسی ہے ہدایت النحو، جو میں جب طواف کرتا تھا تو وہ مجھے تقریباً یاد ہے. اچھا ماشاءاللہ. وہ نحو کی کتاب تھی. صحیح. اس لیے میری عربیت بہت اچھی تھی. صرف نحو یہی تو اصل مدرسے کا کمال ہے نا. کمال یہی تھا. آپ بے شک ادھر AA کر لیں نا، MPhil کر لیں، PhD اسلامک اسٹڈیز کر لیں، وہ جو مدرسے والا رگڑا اور گھوٹا ہے نا گردانوں والا زارا با زارا با زارا بو سارا بوس رہتا، وہ ادھر نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ میں اس لحاظ سے خوش نصیب تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود صاحب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ ہمارے مدرسہ کاسلوم میں پڑھے. اچھا. خیر المدارس والے حضرات کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ یہ پیروں کا بچہ ہے ہمارے ہاں پڑھے. اچھا. تو پھر بزرگوں کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ مثلاً 2 سال میں خیر المدارس میں چلا گیا. اچھا. پھر اگلے 2 سال کاسلوم میں چلا گیا. صحیح. پھر اگلے 2 سال خیر المدارس میں. صحیح. اور اچھا ایک ایکسپوجر بھی ہو جاتا ہے نا کہ آپ کو ادھر ادھر کا. اچھا شہادت العالمیہ مطلب یہ آپ عالم بن گئے، پھر مفتی کا آپ نے کہاں سے کیا؟ ملتان سے؟ جی شہادت العالمیہ کی بات بھی آپ کو مزیدار سناتا ہوں. جی. وہاں بہت بڑے محدث تھے، وہ تھے خیر المدارس میں. اچھا. تو میں نے دورے والے سال وہاں داخلہ لے لیا جس پر شہادت العالمیہ ملتی. صحیح. مفتی محمود صاحب تشریف لے آئے. اچھا. اساتذہ سے پوچھا کہ عبدالقوی کہاں ہے؟ اچھا. انہوں نے کہا جی وہ تو خیر المدارس میں ہے. اور میں خدا کے بندے، اس کے باپ نے یہاں پڑھا، اس کے چچا نے یہاں پڑھا. اچھا. ہمارے یہاں 3-4 سال پڑھتا رہا. میں جب شام کو گھر آیا تو الحمدللہ میں پہلے دن سے رجے ہوئے گھر کا تھا تو چھوٹی گاڑی میرے پاس ہوتی تھی. ابا جی نے فرمایا کہ چلو مفتی محمود صاحب نے یاد کی، چلے گئے. اچھا ابا جی کے وہ استاد تھے حدیث میں، اور میرے والد صاحب ان کے استاد تھے علم میراث میں. لیکن میرے والد صاحب کی ساری زندگی یہ عظمت رہی کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب کا رومال ہے نا یہ مفتی محمود صاحب والا ہے. اچھا. ابا جی حج پہ جاتے تھے تو یہ رومال لے کے آتے تھے، عمرے پہ جاتے تھے تو لے کے آتے تھے. تو اس پر مفتی صاحب نے کہا کہ خدا کے بندے تم کہاں چلے گئے؟ تو چونکہ آپ ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا. میں نے کہا حضرت میں چلا گیا وہاں خیر المدارس میں. فرمانے لگے تم نے یہاں ہونا تھا. میں نے کہا کیوں؟ اب ابا جی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا. فرمانے لگے کہ تم نے پہلے 2 سال پڑھا پھر 2 سال پڑھا. میں نے کہا حضرت وہاں بہت بڑا ایک محدث بیٹھا ہے تو میں اس سے حدیث پڑھوں یا آپ سے پڑھوں؟ کہنے لگے میں پڑھاؤں گا. میں نے کہا حضرت اس وقت پڑھائیں گے نا جب آپ کو اب آتا ہوگا کچھ پڑھانا. اچھا. اس بار ابا جی نے مجھے بڑا وہ دیکھا. میں نے کہا حضرت آپ کہاں حدیث پڑھائیں گے؟ آپ تو سارا دن ضیاء-ال-حق 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 ضیاء-ال-حق. سیاست میں بڑا ٹائم. فرمانے لگے کہ نہیں
میں نے کہا حضرت پھر یہ ہے آپ حج پہ جا رہے ہیں نا, میں سمئی کا امتحان ادھر دے لیتا ہوں, سمئی کے بعد پھر جب آپ تشریف لائیں گے تو دیکھوں گا. اچھا اس میں ایک اور جملہ میں نے کہا حضرت آپ کہاں پڑھائیں گے؟ پڑھانے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. آپ تو سارا دن سیاست سیاست سیاست. فرمایا اپنے باپ سے پوچھو, 18 کتابیں میں پڑھاتا تھا. میں نے کہا حضرت اس وقت آپ سیاست میں نہیں تھے, جب سے آپ سیاست میں آئے ہیں تو اب کہاں پڑھائیں گے؟ فرمایا کہ اپنے باپ سے پوچھو کہ میں پڑھاتا نہیں تھا. میں نے کہا ابا جی سے میں نے پوچھا, ابا جی کہتے تھے پڑھاتے تو تھے فلانے مولانا, حضرت تو صرف کانگریس کی باتیں کرتے تھے اور انڈیا اور پاکستان کی سیاست کی بات کرتے تھے. تو ہنسی میں بات ہو گئی. بہرحال ابا جی نے کہا کہ جی آپ حج کر کے آ جائیں. حضرت وہاں ایک جملہ کہا حضرت نے, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدا کی قسم آج تک یہ راز تھا. فرمانے لگے ضیاء الحق غلیظ ترین فلاں ہے. میں پہلے دن سے جرأت مند تھا. میں نے کہا حضرت وہ کہتے ہیں میں تھانوی مزاج کا ہوں, فلاں مفتی صاحب فلاں مفتی صاحب فلاں مفتی صاحب فلاں مدرسہ سارے تھانوی اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آپ کہتے ہیں غلیظ ترین. اگر میں لفظ نہیں بول رہا. فرمانے لگے اس کا جو بیٹا ہے اپنا اعجاز الحق, وہ اس کو سناتا ہوں وہ ہنستا ہے, اس کا جو سسر تھا جنرل عبدالرحیم وہ یہ تھا, اور اس کی بیگم. میں نے کہا حضرت اگر تھانوی مزاج کا آدمی آپ کے تھانوی گروپ کے علماء کو عزت دے رہا ہے اور آپ اس کے لیے غلیظ ترین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اب ایک بات بتاؤں, کیونکہ حضرت بیٹھے تھے وہاں کراچی کے مدرسے میں, یہ تازہ جملہ لیکچر دے رہے تھے کہ ضیاء الحق غلیظ ترین فلاں ہے, جو اللہ معاف کرے فضل الرحمان صاحب کہتے تھے ہمارے قائد محترم عمران خان کے لیے. ایک آ کے رکھا گیا, چائے رکھی گئی یا قہوہ رکھا گیا یا جوس, حضرت نے جو اٹھا کے پیا, فوراً ساتھ کو پکڑا اور انا للہ و انا الیہ راجعون. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی شخصیت ہو کے ایک ایسی بات کریں گے جو خلاف حقیقت. آج اعجاز الحق صاحب ہمارے بھائیوں کی مانند ہے, خدا کی قسم میں اس کو دیکھتا ہوں علماء دیوبند سے جو اس کا تعلق احترام کا ہے, اور اس کے باپ کو کہا جائے اور اس کے سسر کو کہا جائے کہ غلیظ ترین اور بدبودار ترین. لیکن بہرحال اس کے بعد میں نے سمئی امتحان دیا خیر المدارس میں. ابا جی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب چلے گئے دنیا سے, تو اب آپ نے وعدہ کیا تھا, میں نے بھی, اب ادھر آ جاؤ قاسم العلوم کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پورے وفاق کے اندر میری دوسری حیثیت تھی. اچھا ماشاءاللہ. اور خیر المدارس والوں کے جو تھے ان کے 600 میں سے کسی کے 360, کسی کے 365, کسی کے, میرے تھے 442 نمبر پورے وفاق میں جناب. اور میں دوسرے نمبر پہ کیوں ہوا ہے کہ وہ جو اول ہے وہ افغانی تھا. اس نے 6 پرچے عربی میں لکھے, میں نے 4 عربی میں لکھے اور 2 اردو میں. اچھا. اس کے بعد الحمدللہ میں پہلے دن سے بڑا خوش نصیب تھا. تو جیسے ہی میں نے یہ کیا تو ساتھ میں نے میٹرک کا امتحان بھی دے دیا, رائٹ, ایف اے کا امتحان بھی دے رہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں قاضی کورس کا سلسلہ شروع ہوا. ہاں بالکل, اسلامائزیشن کی جو کوشش تھی ان میں ایک یہ بھی تھا. اس کے اندر میں نے درخواست دی, 450 لوگ اپیئر ہوئے. اس میں کچھ کالجز یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے, کچھ سول ججز تھے, 5-6 سیشن ججز بھی تھے. باقی علماء کے لیے یہ شرط تھا کہ کم از کم میٹرک پاس ہو اور ادھر سے سند بھی بڑی وزنی ہو, اس میں بھی آتا تھا. چلتے 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 باقی کچھ 69 لوگ ہم بچے, باقی سارے فارغ. اچھا. 69 کے اندر جب ہم شامل ہوئے تو فیصل آباد میں ہماری تعلیم شروع ہو گئی, وہ جو اس کی اسلامی شعبہ ہے اس کا. پھر اس کے بعد جب فائنل امتحان ہوا پھر اس میں سے چانٹی ہو گئی, باقی ہم بچ گئے 36. تو یہ جو فیصل آباد میں تھی ٹریننگ کتنے عرصے کی تھی یہ تقریباً کوئی 4.5 سے 5 مہینے کی. اچھا. اس میں کیا پڑھاتے تھے؟ ہاں اس میں یہ تھا کہ یہ جو لا آف ٹاٹ ہے جی جی یہ پڑھاتے تھے. تو LLB کے حوالے سے قانون شہادت ہو گیا یہ پڑھاتے تھے. باقی ہم جو علماء حضرات تھے ہمیں انگلش پڑھاتے تھے, لیکن انگلش میری پہلے دن سے اچھی تھی, ایف اے کر چکا تھا. باقی علماء کو وہ پڑھاتے تھے انگریزی. اور جو ہمارے
پروفیسر تھے یا ہمارے تھے پروفیسر حضرات یا ججز حضرات، یا وہ ان کو عربی پڑھاتے تھے یہاں سے. تو الحمدللہ پھر ہم مدینہ یونیورسٹی چلے گئے. اچھا جی. وہاں جا کے الحمدللہ ہمیں وہ پورا بیچ جو ہے مطلب جو لوگ بچ گئے وہ مدینہ یونیورسٹی 36 لوگ ہم گئے. اچھا 36 میں ویسے بھی پھر چھانٹی ہوئی تو ہم 31 لوگ گئے. تو وہاں جب امتحان دیا میں نے وہاں بھی دوسرے نمبر پہ آ گیا ماشاءاللہ. اور الحمدللہ. تو یہ ہمیشہ ہم دوسرے پہ کیوں آتے ہیں، پہلے پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ بھی سوال ہے. تاکہ نظر نہ لگے. تو ہمارے ایک دوست تھے نا، اسے ہم کہتے تھے یار تم دنیا کے نا چوتھے عظیم ترین آدمی ہو. وہ کہتا بڑی مہربانی. ہم نے کہا پوچھو نا پہلے 3 کون ہیں؟ کہتا کون ہے؟ میں نے کہا سیٹیں خالی ہیں تاکہ تم امپروو کرو. بندہ کوئی نہیں ہم نے رکھا. پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب ہم آئے. کتنا عرصہ وہاں پہ رہے مدینہ منورہ؟ تقریباً کوئی 2.25 مہینے. اچھا شارٹ کورس. جی وہاں ہائی کورٹ جو تھی ان کی اس میں جاتے تھے. پھر عربی چونکہ میری بہت اچھی تھی مجھے بڑا وہاں پروٹوکول ملتا تھا ماشاءاللہ. تو اس کے بعد جب پاکستان میں آیا تو جو اوپر کے 4 لوگ تھے نا، تو میں چونکہ دوسرے نمبر پہ تھا تو مجھے سندھ کے اندر جو خیر پور میرس ہے جی جی وہاں ڈسٹرکٹ قاضی اچھا بنایا گیا. اچھا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا شعبہ ہے. اچھا آپ دیکھیں نا یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ زیادہ دیکھیں ہمارا کنٹروورسیز میں پڑھنا اور یہ وہ آپ دیکھیں نا ڈسٹرکٹ قاضی سلیکشن ہونی یہاں پہ مقابلے کے امتحان دے کے پھر مدینہ منورہ ایک ویسے میں کہتا ہوں ایک لمحہ نصیب ہو تو بڑی بات ہے. پھر واپسی ہونا پھر قاضی مطلب ضلع کے تو قاضی القضات ہی بن گئے نا ڈسٹرکٹ لیول پہ. ڈسٹرکٹ قاضی کیا تھا؟ ضیاء الحق صاحب انتہائی کمزور ترین شخصیت. ایک جلوس خواتین نے نکالا، ایک جلوس وکلاء نے نکالا، بس 1 مہینے کے بعد ہم گھر ملتان شریف آ گئے. اچھا انہوں نے کہا ختم کریں ان کو. وہ ڈسٹرکٹ قاضی اور یہ وہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا. ٹھیک. مفتی کا پھر آپ نے کب کیا؟ ہاں پھر اس میں یہ ہوا کہ جب وہ ادھر سے آ گئے تو پھر میں نے گریجویشن کے لیے BA کا امتحان دیا. اچھا. پھر اس کے بعد میں نے MA اردو کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں کہ میری زبان میں ذرا فصاحت اور روانی اسی برکت سے ہے. پھر اس طریقے کے اوپر جناب چونکہ میرا اپنا جو مدرسہ تھا اس میں علماء حضرات 3 مہینے کے لیے آتے تھے جس میں علم میراث پڑھتے تھے اور ہماری جو فتوے کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے رد المحتاج جسے ہم شامی شریف کہتے ہیں سب کا. اسی حوالے سے پھر میں نے 2 سال اپنے والد صاحب سے دادا صاحب سے چاچا صاحب سے پورا جو قضا کا اور پورا جو فتوے کا تھا وہ اس میں. اب جس وجہ یہ سلسلہ ہوا تو اب میں دیکھ رہا ہوں بندہ پہ پہلے دن سے ذہین تھا. ہاں اس بارے میں یہ بات بھی دیکھ لیں جب میں نے دور حدیث کیا نا تو میں نے دیکھا کہ کراچی کا طالب علم وہ نمبر زیادہ لے رہا ہے. کیوں کہ پرچہ بنانے والے جو مولانا صاحب ہیں وہ کراچی میں ہیں. اب جب میں پرچہ بناؤں گا تو مجھے پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ ایک ضمنی بات ہے مطلب اصل میں اس پر بتا رہا ہوں میں نے اس پر ایک کتاب لکھی میں جو اصل بتانا چاہتا ہوں. اچھا اوکے. پہلے کہ اس کا نام رکھا کشف المعضلات جو مشکل مسائل ہیں ان کو کھولنا فی حل سوالات. اس کے اگلے سال میں نے لکھی مفتاح النجاح یعنی کامیابی کی چابی. کس کے لیے؟ لمغلقات السنن والسیاح. آپ خوش ہوں گے کہ ہر سال 3 مرتبہ چھپتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. بنگالی میں ترجمہ ہوا، صحیح، پشتو میں ترجمہ ہوا، فارسی میں ترجمہ ہوا اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ ترکی میں ہوا لیکن میرے علم میں نہیں. یہ 3 زبانوں میں تو میں نے دیکھا. اس کے اندر تو جناب جب استاد صاحب ہیں وہ بھی میری کتاب پڑھ رہے ہیں تو علماء جو جس نے دور حدیث. اچھا پھر میری عظمت یہ تھی کہ جو اہل سنت بریلوی مدارس ہیں وہ بھی میری کتاب پڑھ رہے ہیں، اہل سنت دیوبند ہیں وہ بھی میری کتاب پڑھ رہے ہیں، جماعت اسلامی رابطۃ المدارس ہے وہ بھی میری کتاب پڑھ رہے ہیں. اہل حدیث حضرات بھی چونکہ سارے جو فقہی مسائل تھے نا بخاری کی پہلی حدیث سے لے کے ابن ماجہ تک وہ 148 مسائل کو میں نے فقہی انداز سے حل کیا جس میں یہ سارے مسائل آ گئے. آمین اونچی کہنی ہے نیچی کہنی ہے رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا سب آ. یہ میرا ایک بہت بڑی خدمت تھی. تو اس کے بعد میں جب دیکھا حالات کو تو میں نے یہ دیکھا. ہاں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 82 سے اور 95 تک میں ایک جہاز سے اتر رہا ہوں دوسرے جہاز سے. میرے وہ 13-14 سال کے جو سفر ہیں 56 یا 57 ممالک 5 بر اعظم. عربی میں بڑی خوبصورت بولتا تھا. جہاں عربی میں خطاب کرنا ہوتا تھا تو سراکی کی طرح بہترین خطاب کرنا. تو صدام حسین کا مہمان شاہ فہد کی دعوت پہ میں 2 دفعہ حج پہ گیا.
شہی حج کیے میں نے، اور اس کے ساتھ حسن مبارک سے تو میری بڑی لحاظ سے جو کہ وہ ان کے جو شیخ الازہر تھے جاد الحق، ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا۔ اسی طریقے پھر کینیڈا مجھے بڑا پسند آ گیا، ہر سال کینیڈا بھی جاتا تھا، اور اس کے اندر آپ کے لیے آپ کے شعبے میں 82 سے لے کے سن 2000 تک 18 سال ہر سال انڈیا بھی جاتا تھا۔ وہاں کی فلم انڈسٹری کے جو تھے ہمارے محترم نعیم بھائی، ان کا مہمان ہوتا تھا، نواب آپ بھوپال کا نواب ہوتا تھا، نواب آپ حیدرآباد۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی شاید جوش خطابت میں آپ نے کہہ دیا، یہ آپ کو محاورت ہے نا، آپ نے کہا نا میری عظمت تھی کہ یہ کتاب میری سارے فقہ والے پڑھتے تھے، یہ آپ کی عظمت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ بے شک صحیح کہا۔ دیکھا نا، علم تو انسان کو جھکنا سکھاتا ہے نا۔ آپ خود ہی 3 دفعہ بھی آپ نے کہا میں بڑا ذہین آدمی ہوں، یہ میری ذہانت ہے، پھر آپ نے کہا ذہانت سے آگے آپ عظمت پہ آ گیا، تو میں نے کہا چلیں آپ عالم ہیں، آپ کے منہ سے اچھا لگتا ہے، ہم کو ایسی غلطی کر سکتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں کہ آپ یہ عظمت ہے آپ کی کہ آپ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے؟ میں آیت پڑھوں؟ یہ بالکل پڑھیں۔ بابو فرما دیجئے کہ انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لعب و لہو، یہ رقص، یہ سرود، یہ کھیل، یہ نہیں، رقص نہیں ہے، کھیل تماشا، رقص نہیں۔ جس کو میں بتا رہا ہوں بھائی جان، یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہے، یہ ہم کھول لیں گے۔ لائب و میری بات سنیں، اس کے اندر قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ان کی شاہ حسین والی، کہ وہ انہوں نے نچنا ٹپنا شروع کر دیا، دیکھیے آپ اس کو مروڑ تروڑ کے رقص پہ لائیں گے، رقص سے ڈانس، ڈانس سے مجرا، دیکھیے وہ ہے کھیل تماشا، کھیل تماشا۔ لائب و لہو کا معنی ہے کھیل اور تماشا، جی، رقص نہیں ہے۔ اچھا، اگر فنائیت میں آ کے جی آپ اپنے مرشد کے سامنے اس کلام پر جو حضور کی تعلیم میں ہو، میں خود پھر حدیث مبارک میں آ جاتا ہوں۔ جی جی، سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، حضور کے چہرے انور کو دیکھا، ما اجملہ و اجمل بھی، سبحان اللہ، محبوب کیا ہے۔ ایک اور کو پھر رہا تھا قریشی، اس نے بالکل اس کی الٹ بات کی، حضور نے فرمایا میں محمد شیشے کی مانند ہوں۔ تو یہ اہل تصوف کے ہاں جو لائب و لہو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بھی ان کی ایک اپنی بڑی عظمت ہے۔ چلو اب جو آگے بات ہے، نہیں، عظمت کو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میری اس کو میں آگے کہہ رہا ہوں نا، 5 چیزیں ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، چلو اس کا معنی آپ نے جس طرح فرمایا کھیل اور کود، وزینہ۔ آپ نے ایسا سا جانا ہے نا رقص کی طرف، اس لیے میں نہیں جاتا۔ ہاں جی، 5 چیزیں، جی لعب و لہو جو آپ نے ترجمہ فرمایا کھیل کود، آگے فرمایا وزینت، بہترین سو، بہترین، ٹھیک، بہترین اینک، بہترین ہو گیا، وتفاخر، فخر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حفظ قرآن کی نعمت دی ہے، فخر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کتاب کو اتنے زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ ہوا ہے، فخر کرنا کہ الحمدللہ میری اسلامی عدالت انصاف ہے، فخر کرنا اس بات کے اوپر کہ تمام مکاتب کے علماء اگر کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ مفتی عبدالقوی کی کتاب۔ اس میں یہ اضافہ کر لیں کہ اللہ کی مہربانی سے یہ دیکھیں میری بات سنیں، وہ دیکھیں نا، جو ایسی کوئی بات جس سے لوگوں کو میسج اور جائے، میں جان کے کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں لوگوں نے اس پہ کمنٹس بھی کرنے ہیں، دیکھنا بھی، آپ کا تو خیر بڑا ویسے بھی دیکھا جاتا ہے اور ہمارا بھی انشاءاللہ یہ بہت دور دور تک جانا ہے، تو دیکھیں نا ذرا سی بات بھی ایسی نہیں جانی چاہیے عالم دین کی طرف سے۔ دیکھیں نا ابھی مطلب میں نے کئی دفعہ آپ کا سنا ہے، آپ کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، اب دیکھیں نا مطلب یہ، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا صحیح پکے مفتی عالم خاندانی جدی پشتی، سوچے نا گھر میں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ اچھا لگتا ہے۔ اب ایک بندہ خود کہے جی میں تو بڑا ایکسپرٹ ہوں تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اچھا ہم آگے چلتے ہیں۔ 10 سیکنڈ، کلم الناس علی قدر عقولہم، جب آپ جیسی باصلاحیت ایک انتظامی شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوگی تو میں یہ بات بطور فخر کے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے، جی بس اصل یہ بات ہے جی، یہ ادھر ہم سارا شامل رکھیں گے، ہاں بالکل، تو پھر اگلی ساری باتیں ٹھیک۔ کرم تو یہ تو اس کا دیکھیں نا، ہمیں بڑی اس پہ بڑی فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ دیکھیں نا ہمارے کروڑوں لوگ ہیں جو مدینہ نہیں جا سکے، زیارت نہیں کی، اللہ نے آپ کو وہاں مہینوں رکھا، اس کے بعد درجنوں دفعہ بلایا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بادشاہ بادشاہ تو کوئی میٹر نہیں کرتے۔ مجھے ایسی قسم کی بات ہو رہی تھی تو کسی نے کہا جی بادشاہوں کا بادشاہ، میں نے کہا ایک منٹ، ایک ہوتا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے کہ ڈھیر سارے وزیر ہوتے ہیں، ان میں ایک بڑا وزیر ہوتا ہے، اس کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، باقی وزیروں میں سے بڑا۔ بالکل، میں کہ یار یہ منگتے ہیں سارے، یہ جو بادشاہ ہم بنائے پھرتے ہیں نا، بادشاہ ایک ہی ہے۔
بے شک وہ پوچھے گا نا پھر وہ جب آخری ہوگا بھی کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، بالکل جواب بھی خود ہی دے گا کہ پھر الواحد القہار۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ماشاء اللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ توحید جتنی کامل ہوگی نا جی، ذرا دونوں باتیں توحید بھی، اور میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ اتنی تھن لائن ہے نا توحید اور رسالت والی۔ سبحان اللہ۔ توحید کا یہ ہے کہ اگر ذرا سی دراندازی بھی ہو جائے تو سارا، لیکن ساتھ ہی سورۃ الحجرات پہ آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر اوپر لکھی ہوئی بھی آیت کہ یہ آپ اونچی آواز میں اگر بات کریں گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پوری آیت اگر تلاوت فرمائیں ولا تجهروا له بالقول کجار كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی سزا دیکھیں نا۔ اچھا جرم کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں یار ٹریفک اشارہ ہی کراس کیا نا، اب اس پہ پھانسی تو نہیں ہو سکتی، کیا جی اونچی آواز میں بات ہو گیا؟ لیکن نہ 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 نہ، اونچی آواز میں بات کی تمہارے سارے اعمال کو میں ضبط کر لوں گا، کرکی کر لوں گا، اور اگلی اور آیت تمہیں پتہ نہیں لگے گا۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله ہاں سبحان اللہ، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سبحان اللہ۔ لهم مغفرة واجر عظیم۔ یہ مقامی ادب یہ جو کتاب ہے نا جی، یہ میں نے ہی تحریر کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اس میں میں نے ایک چیز لکھی ہے جو مطلب میری اپنی سوچ تھی، میں نے کہا دیکھیں اب آپ نے مطلب کچہری میں کام کیا ہے، اللہ نے ویسے آپ کو مقام دیا ہے، ہم کورٹس میں ہوتے ہیں، دفتروں میں ہوتے ہیں، اچھا ہمارے جو چھوٹا سٹاف ہوتا ہے نا کسی بھی بندے کا، وہ باہر والے بندے کو ادب اداب سکھاتے ہیں۔ آپ سے کسی نے ملنا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب سے ملنا ہے، یہ بٹن بند کرو، اچھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھنی ہے ایسے کر کے، یعنی چھوٹا سٹاف کسی بڑے بندے کے، ہمیشہ کورٹ میں آپ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بٹن بند کریں جی، کالی اینک اتار دیں۔ یہ واحد جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اداب سکھا رہا ہے رسول کی، سبحان اللہ، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا۔ بے شک، یعنی یہ محبت کی انتہا ہے کہ اللہ نے کہا ایک تو میں درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، بالکل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، بالکل، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دونوں میں اتنی تھن لائن ہے نا، وہ بس کچھ لوگ ایکسٹریم ادھر چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس میں بیلنس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اعدلوا ہاں، درمیانہ روی، سبحان درمیانہ روی۔ اچھا مفتی صاحب دو تین چیزیں میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ جو اسلامک بینکنگ ہے، اچھا اب یہ آپ کو پتہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس پہ اسٹیمپ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بینک والے انہوں نے پیسے بہت دیتے ہیں، ان کے پینل پہ ہیں تو وہ تو پھر ہر چیز پہ وغیرہ وغیرہ۔ سائل ادیم صاحب کہتے ہیں جی بالکل غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اسی چیز کو آپ تجارت کر لیتے ہیں، میں آپ کو فکس پیسے دیتا ہوں، فکس پروفٹ دیتا ہوں تو وہ سود ہے، لیکن اگر ہم کاروبار کر لیتے ہیں، آپ کی اس بارے میں تحقیق لازمی ہوگی۔ اسلامی بینکاری جائز ہے؟ نہیں دیکھیں، میں چونکہ مثبت بات کرتا ہوں، منفی نہیں۔ جی جی، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینکاری کے حوالے سے ایک نظام جو قطر میں کانفرنسوں میں ہوا، جی ان میں سے کچھ میں بھی تھا۔ میرے ملتان میں ایک مدرسہ ہے خیر المدارس، جس میں میں نے بتایا کہ ابتدائی طور پر میں نے وہاں اسی مکتب فکر دیوبند مکتب فکر کے 500 مفتیان کرام نے بیٹھ کے 3 دن تک، اچھا یہ صحیح، ان کی بات ہے میری نہیں، 3 دن کے بعد 500 مفتیان کرام نے بالاتفاق یہ بات کہی کہ یہ کوئی اسلامی بینکاری نہیں۔ اچھا یہ قطر میں؟ ہاں جی، نا ملتان کا جو مدرسہ خیر المدارس، اچھا آپ کا جو مدرسہ ہے، نہ جس کے جو محتمم ہے وہ وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل ہے، ناظم اعلیٰ ہے، کیا اسم گرامی؟ قاری محمد حنیف جلندری اچھا صاحب۔ جلندری صاحب والا، ٹھیک ہے۔ جلندری صاحب والے مدرسے میں جو کہ وہاں دارالافتاء ہے بڑا، اچھا 500 دیوبندی مکتب فکر کے مفتیان کرام اور مسئلہ کیا نہیں، سب نے 3 دن وہاں لیکچر دیے، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو اسلامی بینکاری ہے حضرت کی بالکل غلط ہے۔ اچھا یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس کی کوئی تحریری مل سکتی ہے چیز؟ بالکل، اچھا لیکن چونکہ میں منفی انداز اختیار نہیں کرتا، ہاں، اگر مجھے کہیں گے تو وہ میں ان کا جو متفقہ فیصلہ موقف ہے، بالکل متفقہ فیصلہ ہے وہ نہیں، بڑا اہم ڈاکیومنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اچھا مفتی اس صاحب میں سے میری تحقیق اور ہے، جی آپ کے پاس تھے 10 لاکھ، آپ نے بینک میں رکھ دی، میرے پاس 10 لاکھ تھے، میں نے پلاٹ لے لی۔ نہیں، آپ 10 کروڑ کی بات کریں آپ چلو، تو 10 چلے، کروڑ ہم تو کا غریب لوگ ہیں نا جی، ہمارے پاس چلو، 10 لاکھ ٹھیک ہے، آپ کا لیول 10 لاکھ ہے، آپ نے 1 کروڑ روپے بینک میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، میں نے 10 کروڑ روپے کے 3 پلاٹ لے لیے، 4۔ رائٹ، 5 سال کے بعد میرا جو 10 کروڑ ہے وہ تو چلا گیا 40 کروڑ پہ، صحیح، اور آپ نے جو رکھا تھا 1 کروڑ، وہ روتے روتے 9%، 10%، 11%، وہ تو بنے جناب کیا 1 کروڑ کے ساتھ 2، 4، 5، 10، 15، 20 لاکھ روپے ساتھ شامل ہو 1.5 کروڑ کر لیں، 1.5 کروڑ، بالکل
جس وقت آپ نے کروڑ روپیہ رکھا تھا اس وقت بینک اس وقت ڈالر اور کی قیمت 17 روپے. یہ تو سارا چونکہ میں بزنس مین ہوں. 18 روپے. جب آپ نے 5 سال کے بعد دیکھا تو ڈالر کی قیمت ہو چکی تھی 30 سے 35 سے 40 روپے. بالکل ڈی ویلیویشن جو اس کی ہوئے لگ. سود کیا ہے؟ کل قرض یجر نفعا فہو ربا. ایک رقم ہے جو قرض کی ہے جو آپ نے بینک میں رکھی, بینک مقروض ہے, اس پر جو آپ کو نفع ملے گا وہ کیا ہے؟ ربا, سود ہے. تو آپ کو تو نفع ملا ہی نہیں. جب آپ نے 1 کروڑ روپے رکھے تھے اس وقت ڈالر کی قیمت تھی 17 روپے. جب 5 سال کے بعد آپ کو 10 12 15 20 50 لاکھ ملے اضافی, اس وقت ڈالر کی قیمت تھی 35 روپے. میں نے جو 1 کروڑ روپے کے جناب 3 پلاٹ لیے تھے ان کی قیمت بڑھ گئی 5 گنا زیادہ. تو سود تو اس وقت ہے نا کہ جب قرض کے اندر نفع ہو, تو آپ تو نفع ہی نہیں. کرنسی کے حوالے سے بھی اپ ڈاؤن, پلاٹ کے حوالے سے بھی اپ ڈاؤن, تجارت کے حوالے سے بھی اپ ڈاؤن. 1 کروڑ روپیہ آپ کا 10 لاکھ 15 لاکھ روپے 5 سال میں سمجھ گیا. بالکل بڑا کلیئر آپ نے کر دیا کہ اس کی ریئل ویلیو جو ہے مطلب اس کو گولڈ سے لگا لیں, ڈالر سے لگا لیں, کسی بھی چیز سے لگا لیں. تو جب ہم تعریف یہ کرتے ہیں کہ ہر وہ قرض جو نفع لے آئے, یا تو نفع نہیں لے آیا, الٹا کم ہو رہے ہیں پیسے کم ہو رہا ہے, تو ربا کیوں ہوا؟ بالکل. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کھڑی فصل ہوتی ہے مطلب یہ کچی فصل ہے, آم ہے, گندم ہے کوئی, تو غالباً ایسی ہے اسلام میں کہ آپ اس کو نہیں بیچ سکتے جب تک وہ پک نہ جائے, یہ درست ہے؟ ہاں شاباش. ایک بات یاد رکھیں, اسلام ہر اس چیز سے ہمیں دور رکھتا ہے جہاں نزاع اور جھگڑا پیدا ہو. ہاں. میاں اور بیوی کے درمیان جو 2 گواہ آتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں؟ کیا بات ہے. اس لیے کہ محترمہ کہتی ہے جی میرا حق مار تھا 1 لاکھ روپے. کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ کہتی ہے جی میں اس کا بیوی نہیں ہوں. ہاں بھی گواہ بتاؤ. اسی طریقے پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو فصل, اب میرا دیکھ لیں ملتان, اتنی خوفناک 5 اندھیریاں آئی ہیں جی, جس بیچارے کا جناب باغ میں یہ توقع تھی کہ چھوٹی چھوٹی امبلی ہے, آدھے گر گئے. اس لیے میرا اسلام کہتا ہے, اور اسی پر میں تو چونکہ خود ذمہ دار ہوں, میں نے کہا جی جناب 10 لاکھ کا میں نے باغ بھیج دیا, چلو جی مجھے پہلے 5 لاکھ روپے دے دو, یا سارا ہی دے دیں, تو سارے بھی دے دیتے ہیں. بالکل. اب جب آئی اندھیری, وہ 10 لاکھ والا جو باغ نظر آ رہا تھا وہ بنا جناب 6 لاکھ میں. بالکل صحیح. 4 لاکھ میں میرے ڈوب گئے. میں سمجھ گیا. اب یہ مسئلہ پتہ ہے میں نے ایک وجہ سے پوچھا جی کہ آپ کا باغ ہے, آم لگے ہوئے ہیں, چلے پکے نہیں تو اتنے تو نظر آ رہے ہیں نا, پھل تو اس کو نظر آ رہا ہے, پھر بھی اسلام نے کہا کہ اس کا نقصان نہ ہو اور پرابلم نہ ہو, اور منع کر دیا. اب یہ جو فلیٹ بیچ رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ بھئی ہمارے پاس صرف زمین ہے یا زمین بھی خریدنی ہے, آخری بات ہے یہ زمین ہے, اچھا ابھی 1 اینٹ نہیں لگائی اور وہ پیسے لیے جا رہے ہیں اور بکنگ ہو رہی ہے, تو یہ جائز ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں 5 جملے, اب ماشاءاللہ میرا اسلام حقیقت کا دین ہے, سبحان اللہ, میرا اسلام حکمت کا دین ہے, میرا اسلام فطرت کا دین ہے, کیا بات, میرا اسلام سہولت کا دین ہے, واہ, میرا اسلام محبت کا دین ہے. واہ جی. آپ مجھے بتائیں جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں ان 5 حقائق کی روشنی میں خود بتا نہیں رہا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. ہاں تو یہ تو ہمارے بڑے بڑے لوگ اب اس پہ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. بلکہ میں نے کسی سے پوچھا, ان کا نہیں جی قطعیت ہوتی ہے اور فلاں ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھیں نا قطعیت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی سرے سے, یہ تو ایگزسٹ کر رہی ہے نا, ہم تو میں نے کہا ختم ہو گیا ہے. تو بالکل بڑا بہترین. آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں ماشاءاللہ. آپ سے ہم نے بڑی باتیں پوچھی, بس 2 باتیں 1 منٹ میں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے, مفتی منیب الرحمان بھی حنفی جی, تقی عثمانی بھی حنفی, حضرت نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیکے پر اپنا زمین دینا حرام ہے. حرام ہے. لیکن وہ غلط لکھا ہے نا. کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے. ٹھیک لکھا ہے؟ نہیں. کیوں؟ دیکھیں امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اللہ غلط نہیں کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم کا ایک فرمان یہ ہے اور ایک فرمان وہ ہے جو ہم نقل کر رہے ہیں. آج مجھے بتائیں, خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو نہ آئے, میری اسلامی عدالت کے اندر ہر سال 8 10 15 کیس آتے ہیں کہ جناب ہم نے 2 کروڑ میں لیا اور حتیٰ کہ وہ بیچارہ چھوڑ کے بھاگ گیا. گندم کے اوپر جناب قیمت ہی نہیں بنی, اس بیوقوف نے یہ سمجھا تھا 3900 روپے میں میری گندم جائے گی, 40 42 من آئے گی, کہ گندم گئی 2200 میں.
میرے امام اعظم کا فرمان 100% درست ہے. نہیں میں عرض کرتا ہوں نا اس پہ دوبارہ بھی بے شک تحقیق کر لیں. اچھا ڈاکٹر اسرار نے احمد صاحب نے یہی بات کی ہے جو آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ امام ابو حنیفہ کی ذاتی رائے گنی جاتی ہے, فقہ حنفی کی یہ رائے نہیں ہے جو یہ بات ہے. پہلے میں نے کہا کہ میرا اسلام حقیقت کا نہیں وہ ساری بات ٹھیک ہے, چلو اب آگے چلیں. دوسری بات حقیقت میں آپ کو عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں نا میں جاب کرتا ہوں, میری ایک چھوٹی سی نوکری ہے, میں کلرک ہوں, میری 40,000 تنخواہ ہے, ہارڈلی گزارا چلتا ہے. گاؤں میں میری زمین ہے 4 ایکڑ, تو میں ظاہر کسی کو دوں گا, وہ 4 پیسے مجھے اگر وہاں سے آتے ہیں, میری پراپرٹی ہے جیسے دکان ہے. اچھا پھر دکان کے کرائے کو آپ کیا کہیں؟ ہاں وہ بھی نہ جائز. بہت اعلیٰ بات ہے, بہت اعلیٰ بات ہے. جی مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آپ مفتی عبدالقوی کو سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن بھی ہے, مفتی بھی ہے, صاحب مطالعہ بھی. ایک بات اور کہتا ہوں آپ کے پروگرام کو آگے تک. میرے امام اعظم کے ہاں نعوذ باللہ کوئی بدبخت اور ملعون میرے نبی رحمت کی توہین کرتا ہے, اس کے لیے یہ سزا نہیں جو آج مفتی تقی عثمانی اور منیب الرحمان کہہ رہے ہیں. کیوں؟ فرمایا گستاخی کرنے والا کافر ہے یا مسلم؟ ہاں یہ بھی ایک اینگل ہے. کیا بات ہے, وہ تو اسلام سے ہی فارغ ہو گیا. اچھا اب جس بات کی طرف آپ تشریف لا رہے ہیں, آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کس حساب سے دیکھتے ہیں؟ دکان اگر کرائے پہ ہم دیتے ہیں. باب الاجارہ اتنا خوبصورت متفق علیہ محدثانہ فقیحانہ موقف ہے کہ اس میں دوسری رائے ہے ہی نہیں. صحیح. اب مثلا آپ نے جناب 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھا, میں نے 1 کروڑ روپے کی 4 منزلہ بلڈنگ بنا لی. اب میرے جناب اس کے اندر 20 کمرے ہیں اور 20 کمرے میں سے ہر کمرے کا 20,000 آ رہا ہے, تو یہ تو حلال ہو. اور آپ نے جو بینک میں رکھا ہے اس کا تو 20,000 تو بڑی دور کی بات ہے, آپ کے پاس تو آ رہا ہے 1,200 1,400 1,500, تو وہ حرام ہو. تو اجارہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کو بلا تفریق مسلک میں نے کسی فقہ کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ اہل تشیع نے یا مالکیہ نے یا سب نے متفق ہے کہ اجارہ شرعاً قانون درست ہے. مطلب دکان جو کرائے پہ ہم دیتے ہیں وہ جائز ہے. بالکل درست ہے. اچھا آپ دیکھیں نا دکان جائز ہے, اس طرح گاڑی ہم رینٹ پہ دے سکتے ہیں. گاڑی آپ کی, آپ نے کسی کو آج 2,000 روپے روز کے دے دیں. اچھا رکشہ آپ دے سکتے ہیں, دکان دے سکتے ہیں, تو زمین کیوں نہیں دے سکتے؟ نہیں فرق والے وہی بات ہے. جی جی. رکشہ سامنے نظر آ رہا ہے, دکان سامنے نظر آ رہی ہے. 1 منٹ یہاں پہ میں قطع کلامی کی معافی, زمین بھی ایسے نظر آ رہی ہے کہ یہ جنون واقعہ زمین ہے. 1 منٹ رکے نا جی, کہ یہ زمین ہے, یہ اس کے پانی کے ذرائع ہیں, اتنی ایکسپیکٹڈ. اچھا رکشے میں سارا دن سواری کوئی نہ ملے, اس میں تو آپ کو 300 روپے دینا ہے. نہیں بات یہ ہے کہ زمین کو میں نے جب ٹھیکے پہ دیا, میں خود ذمہ دار ہوں. جی جی. 1,60,000 روپیہ ایکڑ کے حوالے سے مفتی صاحب آپ رقبہ دے دیں, میں نے کر لیا. رائٹ. جب جناب گندم آئی وہ بک رہی ہے 2,200-2,300 میں, اس بیچارے کے ذہن میں یہ تھا کہ 3,900 ہوگا. گھاٹا پڑ گیا اس کا. گھاٹا نہیں پڑ گیا, دھوکا ہو گیا بیچارے کے ساتھ. اب اس وقت میں اگر کہوں کہ نہیں 1,60,000 روپے میں نے ہر حالت میں لینے, پھر کیا ہوگا؟ جس بیچارے نے سارے 6 مہینے صرف ایک بنیان کے ساتھ اور ایک دھوتی کے ساتھ اس گرمی کے اندر کاشتکاری کی ہے, تو وہ 1,60,000 روپے جب مجھے دیتا ہے تو جو بھینس بیچے. ٹھیک ہے, ایک یہ پہلو ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اچھا اب جو میں نے عرض کیا کہ میں ایک چھوٹی سی نوکری کرتا ہوں, میری 4 ایکڑ زمین ہے, پھر میرے پاس کیا آپشن ہے کہ میں کسی کو فری دے دوں؟ اللہ بہت اعلیٰ بات کی. میں کہتا ہوں مجھے آپ کا ماتھا چومنا چاہیے. الحمدللہ میرے والد صاحب کے ساتھ مربی رقبہ تھا. اچھا ماشاء اللہ. مفتی تھے. حضرت نے ساری زندگی 8ویں حصے پہ 9ویں حصے پہ کاشتکار کو دی, یعنی 8واں حصہ خود رکھا اور باقی سب اس کو دیے. خرچہ میرے بابا کا, اچھا آپ جانا میرے بابا کا, صحیح, ٹیوب ویل میرے بابا کا, بجلی کا بل میرے بابا کا. رائٹ. کتنے من یہ ہے؟ 9 من. اس میں سے 1 من تم لے جاؤ, 8 من مجھے دے دو. اچھا یہ ہے وہ کیفیت جس کو میرے امام اعظم نے حلال فرمایا. 1,60,000 میں نے ہر حالت میں لینی ہے, چاہے گندم کم 2,200 میں نہ بکے. صحیح. میں نے جناب 10 لاکھ کے اندر اپنا باغ بیچ دیا ہے. اب وہ بیچارہ جناب محنت بھی کر رہا ہے, چوکے بھی دے رہا ہے, اوپر سے آ گئی آندھی. رائٹ. ابھی ہم واپس آتے ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کی پہلی شادی کس سال میں ہوئی؟
شادی میری 70 سال کی عمر تک ایک ہی ہے، نکاح زیادہ ہے؟ ہاں نکاح بہت زیادہ. ٹھیک ہے. وہ جو بھی شادی تھی مطلب جو ڈکلیئرڈ شادی ہے وہ میری شادی ہوئی ہے 1976 میں 76 میں. اچھا ماشاء اللہ. کیونکہ 1957 کی میری پیدائش ہے. صحیح ہے. تو میں 18-19 سال کا تھا. چونکہ گھر کا بڑا تھا. بالکل صحیح. دادا صاحب نے فرمایا کہ اس کو تو گھوڑی. ویسے بھی آپ اسمارٹ آدمی تھے تو بہت. ہاں وہ ایک مانگ بھی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا گھوڑی چڑھاؤ کیونکہ پھر اس کی اللہ اولاد دے گا تو پھر ایک سجادگی اور یہ سارے. ماشاء اللہ. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے الحمدللہ. اچھا جی. کیا کرتے ہیں؟ اللہ سب حافظ قرآن ہے. اچھا ماشاء اللہ. چاروں بیٹے ہیں؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اچھا ماشاء اللہ. بیٹیاں بھی حافظ قرآن. سبحان. بیٹیاں بھی مفسرہ. کیا ماہ رمضان کے اندر جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ و تفسیر. اچھا. میری قبلہ والدہ صاحبہ کا زیر نگرانی بالکل ایک علیحدہ جگہ جہاں میرے جیسا بندہ بھی نہیں جاتا. صحیح. وہ طالبات کا مدرسہ ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. اس وقت ان کی عمر 86-87 سال ہے. ماشاء اللہ بڑی دانائی کے ساتھ چلا رہی ہے. صحیح. تو اسی طریقے کے اوپر جناب اپنا آگے نواسے بھی اسی طرح. صحیح. آگے داماد بھی اسی طرح. آگے بیٹے بھی اسی طرح. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایک تو میرا داماد ہے آپ خوش ہوں گے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کے اندر انگریزی کے پروفیسر ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ایسوسیٹ پروفیسر ہے. یہ بڑے اچھا ہے کہ اور میں آپ کو مزیدار بات سناتا ہوں کہ بے نظیر صاحب کی جو کتاب ہے نا دختر مشرق جی جی اس پر انہوں نے PhD کی ہے. اچھا صحیح صحیح. تو آپ کے یہ بیٹے بیٹیاں آگے ان کی اولاد یہ ملا کے کتنا بنتے ہیں؟ ویسے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ حلال جانور کو اور اولاد کو شمار نہ کیا جائے. لیکن اللہ کی جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرنا یہ اللہ کا. ہاں بے شمار ہے. بہرحال 4 میرے بچے صاحب اولاد ہیں ماشاء اللہ. پھر آگے ان کے اب بچے. تو مانا یہ ہے کہ الحمدللہ میرے پورے خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی نوجوان جس کی اولاد نہ ہو. الحمدللہ اولاد نہ ہو اور اسلامی تعلیم نہ ہو. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے. اچھا مفتی صاحب نارملی ابھی ہم نے تو دیکھا نا بالکل آپ سے اور بات چیت کی ہے. نارملی جو بات چیت لوگ آپ سے کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے. اچھا اس میں کچھ آپ کا بھی عمل دخل ہے کہ یعنی آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں یا آپ کو لوگ بلا لیتے ہوں گے زبردستی؟ تو مطلب یہ آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ کہیں کہیں یہ تھوڑی سی پرابلم ہے کہ جو اتنا بڑا اسٹیچر آپ کا اور خاص طور سے اکیلے تو آپ نہیں ہیں نا. آپ کو سوچے نا کہاں تک وہ 22 سلسلے اور کدھر کدھر آپ کے ملتے ہیں. ویسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو میرا گاؤں ہے خدا نہ خواستہ اگر میں کسی غلط کام میں کہوں گا یار مجھے جوتے مار لے میرے ابے تک بات نہیں جانی چاہیے. آپ سوچیں نا کہ آپ کے جو جد امجد ہیں مطلب ہماری تو فریکلی اس طرح کی کوئی ہے نہیں. مطلب ہم تو بیسیکلی بزنس مین زمیندار لوگ ہیں. تو یو آر ون آف دی بلیسڈ کہ اتنی بڑی آپ کو وہ پیچھے سے ایک ہے. تو یہ جو کنٹروورسیز میں پڑ جاتے ہیں کبھی انڈیا کی ایکٹریس ہے کبھی کوئی ہے کبھی آپ کہتے ہیں الکوہل پی لینا چاہیے جائز ہے تو اس میں کیوں پڑتے ہیں آپ؟ شباش بہت اعلیٰ سوال ہے. پہلے تو قرآن مجید فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. تو غلطی اس محترمہ کی ہے میں نام نہیں لیتا. یہ 2-3 ہی خواتین ہیں نا انہوں نے حماقت کا ثبوت دیا. میں چونکہ خان کا ہی آدمی ہوں میرے ہاں وہ شدت اور حدت نہیں ہے جو پٹھانوں میں ہو یا حدت اور شدت فلاں مسلک. ہم خان کا ہی لوگ ہیں. اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا فرمان ہے کہ گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے نفرت نہ کرو. دوسرا 1 2 3 واقعات کے اندر چوتھا واقعہ تو نہیں ہے نا. اچھا اب ایک محترمہ اللہ کے گھر میں حالت احرام کے اندر پاکستان کے مولوی صاحب سے نکاح کروں گی. اب آپ ذہین ترین آدمی ہیں. پاکستان مولوی صاحب اور نکاح یعنی مفتی عبدالقوی. اس 26-28 کروڑ پاکستانیوں میں ایک ہی انسان ہے جس کی یہ شہرت ہے کہ جو اس کو پیغام نکاح دیا جائے. سوال ہے یہ شہرت کیوں پیدا ہوئی؟ ہاں شباش. وہ اس لیے جب میں کہوں گا کہ 3 درجن 3.5 درجن 4 درجن خواتین میرے ساتھ نکاح میں ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر محترمہ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یار ایک مرد حر ہے. اور اسی نے یہی بات کہی راکھی سامت نے کہ کبھی صاحب کبھی ہے کبھی صاحب میرے لیے کویتا لکھے کبھی صاحب نمازی آدمی ہے کبھی صاحب خواتین کا احترام کرتے ہیں. اب اس جیسا خامد کیسے ملے انسان کو یہ محترمہ. یہ جو درجنوں خواتین آپ کہتے ہیں یہ ایٹ اے ٹائم ہے یا وہ 4 والی ہے اور پھر فارغ ہو گئی اور پھر نہیں چاہ رہا؟ مسئلہ وصلہ سواروا. اس بار آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات وہ اس میں لوگ وہ بھی کہتے ہیں نا 4 اور 3 اور 2 مطلب اجماعی بات ہے علمی بات. ہاں 4 ہی مانتے ہیں آپ. حسن اللہ یاری کا آپ نے نام سنا ہوگا شیعہ مکتب فکر کے بہت بڑی شخصیت اور بڑا صاحب علم ہے.
پھر آگے ان کے سامنے وہ سارا نظام بھی پڑا ہوتا ہے. مجھے کہا کہ موتا میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. میں نے کہا کہ 12 ائمہ میں سے چلو آگے میں نہیں جاتا, کوئی ایک شیعہ روایت نہیں. کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کرتا ہوں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. کہنے لگے یہی تو موتا ہے. میں نے کہا نہیں, موتا کے اندر وقت کا تعین ہے, میرے استمتاع کے اندر وقت کا تعین نہیں ہے. پھر آپ کے موتے کے اندر بیوہ سے ہو سکتا ہے, مطلقہ سے ہو سکتا ہے, کنواری سے نہیں ہو سکتا. یہ تو ایسے مثال ہے کہ دودھ بھی پی سکتے ہو, لسی بھی پی سکتے ہو, اور ملائی نہیں کھا سکتے ہو. جو لذتیں اللہ نے باقرہ میں رکھی ہیں کنواری میں, پھر میرے نبی رحمت کا فرمان بھی آ گیا تلاعبها وتلاعبک, حضرت جابر کو کہا کہ تو کنواری سے کرتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی. تو مفتی عبدالقوی کی یہی خوبی ہے کہ جب محترمہ کے ساتھ مفتی صاحب کا معاملہ ہوتا ہے تو جتنی لذت کھیلنے میں ہے اتنی لذت اس ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب اب میری ایک گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی آپ نے تعلیم اپنی بتائی ہے قرآن حدیث پہ تو آپ کی مکمل گرپ ہے, اور سب سے بڑا میں کہتا ہوں جو گرپ ہے نا وہ حافظ قرآن ہونے کی ہے. اب دیکھیں نا میں نے اردو میں آدھی بات کی ہے تو آپ نے وہ تلاوت فرما دی, اس سے اگلی آیت فرما دی. جی جی. اچھا میری بڑی زندگی میں خواہش تھی کاش میں حفظ کرتا, یہ ایک ہی میرا زندگی کا جسے کہتے ہیں نا بڑی میں نے کوشش کی, بس اللہ کو منظور ہی نہیں تھا, تو اللہ نے آپ کو یہ بڑی فضیلت دی. اچھا یہ سارا آپ کا میٹرک, ایف اے, بی اے, درس نظامی, شہادت العالمیہ, مفتی کا کورس, اس میں سائنس کہیں بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے الکوہل کو ایک جگہ بنتے دیکھا ہے اور وہ میں اس کو ملا کے بتا سکتا ہوں. اب دیکھیں اسلام کا مزاج کیا ہے, کیونکہ آپ نے وہ 5 چیزیں گنوائی نا, اسلام کا ایک یہ بھی مزاج ہے کہ جہاں شک بھی پیدا ہو وہاں پہ آپ کو پک والی بات پہ آ جائے. اب جو پہننے والے زیورات ہیں زکوٰۃ کی حد تک اگر ہم بات کریں, امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد وہ کہتے ہیں پہ پہننے والے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. باقی جو 3 امام ہیں اور امام سوری وغیرہ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی. تو میں بھی جہاں بات ہوتی ہے, میں نے کتاب میں بھی زکوٰۃ پہ ایک بڑا تگڑا چیپٹر لکھا ہے. میں نے اس میں یہ لکھا ہے, یہ سیرت النبی کے علاوہ 100 ٹاپک بھی ہے. ماشاءاللہ حقوق اللہ, حقوق العباد, پانی پینے, ماشاءاللہ اس کو 1 مہینے میں مکمل کروں گا. نہیں آپ تو یہ کر لیں, ہم آپ کو انشاءاللہ اس میں پرائز آپ جیتے. ماشاءاللہ. اچھا اس میں نے لکھا ہے کہ دیکھیں جہاں پہ شک پڑ جائے نا تو بہتر ہے کہ آپ اس پہ ادا کر دیں. اچھا جہاں بھی ڈاؤٹ ہو جائے. اچھا اب یہ الکوہل دیکھیں نا, یہ بڑی ایک سائنٹیفک بات ہے جو آپ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھی, کوئی سائنس کی آپ کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, تو بہتر نہیں کہ اسے اوائڈ کیا جائے. آپ خوش ہوں گے کہ میرے میٹرک میں جنرل سائنس میں 100 میں سے 84 نمبر ہے. اس سے پھر بھی آپ یہ چیز اچھا چلو ہو گیا. ہاں دیکھیں نا, مطلب آپ کلیم کریں میں ایٹم بم بنا سکتا ہوں کہ میرے 84 نمبر. سن لیں یہ مجھ سے سوال کس نے کیا, بڑا مختصر کرتا ہوں. یہ جو 12 اسلامی ممالک ہیں, جی جی, رشیا سے لے کے افغانستان, ٹھیک, ان کا چیمبر آف کامرس, اس میں ایک پاکستانی تھے, وہ سینئر نائب صدر تھے, جو ان کے چیف تھے پریزیڈنٹ کہہ لیں, وہ ایک ان میں عالم بھی تھے جو عربی بھی بولتے تھے. فاضل فارسی میں تھا تو پرشین میں بھی بات ہوئی, عربی میں بھی بات ہوئی, وہ پاکستانی کی وجہ سے اردو میں بھی بات ہوئی. تو میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ جو مجھ سے الکوہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, میں دیکھیے اب اللہ کی طرف سے ہوئی جو آپ بکو ہوتے اللہ کا فضل. 4 دن گزرے, میں جب بیٹھا تھا کوسار مارکیٹ میں, 3 خوبصورت خواتین اور 3-4 آپ جیسے ماشاءاللہ بہت سمارٹ نوجوان. السلام علیکم. السلام, کیا حال ہے مفتی صاحب, ٹھیک ہے. میں نے کہا بچوں کہاں ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ہوتے ہیں مری والی فیکٹری میں, مری بروری. اور میں نے کہا دیکھو سب کام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. میں نے کہا میں آپ کے پاس آؤں گا. وہ خوش ہو گئے. حضرت 1.25 گھنٹے میں وہاں رہا. ٹھیک, یہ سائنس بعد میں ہے, مشاہدہ پہلے ہوتا ہے, یاد رکھیں. جی بالکل. سیدنا ابراہیم نے, خلیل اللہ نے یہی کہا تھا, ہاں کہ دکھائیں یا اللہ مشاہدہ کریں. حضرت گنے کا پھوک پڑا ہوا ہے ٹنوں کے حوالے سے, آگے بڑے بڑے جناب وہ خاص حدت اور شدت کے ساتھ گنا اس کے اندر گھس رہا ہے, آگے سے ارک کی طرح قطرے گر رہے ہیں. آگے کیا ہے, یہ بھی کیمیکل, یہ بھی کیمیکل, یہ بھی کیمیکل, یہ بھی کیمیکل, یہ بھی کیمیکل. اس کے بعد آگے کیا ہے, یہ فریش پانی پڑا ہے, یہ آڑو کا جوس پڑا ہے, یہ امرود کا جوس پڑا ہے, یہ فلاں پڑا ہے. آج یہ کیا ہے, یہ جی بیئر ہے, اس میں کتنا ہے 4.5%, 5%, زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہاں 37%, بہت زیادہ میکسیمم 43%, اس سے زیادہ نہیں.
اب مجھے بتائیں الخمر، آپ ماشاء اللہ خود صاحب مطالعہ، خمر کیا ہے، شراب کیا ہے، دارو کیا ہے؟ مختلف قسم کے جو فروٹ ہیں ان میں سے کسی ایک کا چناؤ کر لیں، کشمش کا کر لیں، انگور کا کر لیں، فلاں کا، کھجور کا کر لیں، اس کا جوس نکالیں۔ اب بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو زیر زمین دفن کر دیا یا آگ پہ چڑھا دیا۔ اگر 66% ہو گئے خشک تو یہ خمر ہے، اور اگر 60% خشک ہو جائے تو یہ نبیذ ہے۔ تو نبیذ سارے ائمہ کے یہاں حلال ہے نا۔ تو یہ بیچارہ جو الکوہل بڑھ رہا ہے، اس کے اندر تو نہ فروٹ ہے، نہ اس کے اندر کوئی جوس نکالا گیا ہے، نہ اس کے اندر جناب کسی اس کو اپنا خشک کر کے 66%۔ تو اب میں کیسے کہوں کہ پیٹرول ایک چیز ہے، ڈیزل ایک چیز ہے، اور جناب اپنا مٹی کا تیل بھی ایک چیز ہے فلاں۔ ہر چیز کا ایک فرق ہے، جو الخمر ہے وہ الکوہل نہیں، جو الکوہل ہے وہ الخمر نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک ترجمہ میں پڑھتا ہوں، اس کا مجھے قرآن پاک ذرا عربی پڑھتا ہوں۔ ہاں بالکل بالکل، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، ولا تقربوا الزنا۔ زنا، یہ میں چاہتا تھا کہ آپ اس کی تلاوت فرمائیں۔ انہ کان فاحشہ۔ دیکھیں ایگزیکٹلی، دیکھیں نا، اسلام سارے راستے بند کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے جیسی بچہ بالغ ہو نکاح آسان کر دیا۔ دیکھیں نا، آپ نے تو اتنے نکاح کیے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے بھائی؟ لڑکی لڑکے کی رضامندی ہے۔ اچھا وہ 6 کلمے تو انڈو پاکستان میں ایجاد ہوئے، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جاب و قبول ہے، حق مہر ہے، اور زیادہ زیادہ گواہ ہیں۔ اچھا دیٹس اٹ، مطلب اصل نکاح پہ 3 4 5 منٹ ہی لگتے ہیں، تو باقی تو ہمارا اپنا ایک حساب کتاب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے۔ ایگزیکٹلی نہیں، یہ جو اب ہم نے 5 دن کے فنکشنز بنائے ہیں، وہ تو سنت اور کوئی ہندوؤں والے کام ہم نے شروع کر لی، اور کیا کیا اصل جو کام ہے وہ 3 سے 5 نکاح آسان کر دیا۔ کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں ہے کہ ادھر کریں تو جس کو دل کرے، یہودی سے، عیسائی سے، مسلمان سے، اس حد تک چھوٹ دے دی، صابی سے اہل کتاب میں آ گئی۔ اچھا پھر فرمایا 1 نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، 3 کے بعد جی مجھے فلاں، اچھا 5ویں چلیں جی کو ڈائیورس کر کے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ جی اب اگر یہ زنا کرے، دیکھا نا اتنی جو اس کی موجیں کرا دی ہیں، تو پھر اس کو سنسار کریں یا کوڑے ماریں یا جو بھی ہے۔ اسلام بیسیکلی پریونٹیو میئرز پہ جاتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ آگے ہے نا، زنا نہ کرو وہ ہو گیا، فرمایا اس کے قریب بھی بنا، یعنی جو کام آپ اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دیکھیں نا، مکہ مکرمہ میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو محفلیں آج کل ہم کہتے ہیں جی فلانی نائٹ، میوزک نائٹ، تو ڈانس مجرا، تو اس طرح کے کام ہوتے تھے، میلے وہ لگتے تھے رات کو، بالکل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ صرف یہ آبزرو کرنے کے لیے کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے، اللہ نے نیند طاری کر دی، دیکھنے نہیں دیا، اعلان نبوت سے پہلے اچھا دیکھنے نہیں دیا، وہ بھی نہیں دیکھنے دیا کہ خشی کی کیفیت ہو گئی۔ اچھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، یہ آپ کو کیا ایسی ضرورت پڑ گئی، آپ یقین کر لیں، مطلب میں تو ایک بہت ہی گنہگار مسلمان ہوں، دیکھیں نا آپ مفتی ہیں، حافظ قرآن ہیں، آپ نے تو ہمارے سفارشیں کرنی ہیں، آپ نے سیرت کی کتاب لکھی ہوئی ہے، بس وہ اللہ کا فضل ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ آمین آمین۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ جس دوائی پہ لکھا ہو نا الکوہل، مطلب میں کہتا ہوں کہ یار اگر میری ڈیتھ نہ ہو رہی ہو تو شاید وہ ایک اللہ نہ کرے، باقی میں وہ چھوڑ دیتا ہوں میڈیسن، یار اس میں ڈاؤٹ ہو گیا۔ میں UK رہا ہوں کچھ عرصہ، باقی کو ملکوں میں بعض کا۔ اچھا میں نے کسی ہوٹل سے کھانا نہیں کھایا، اس کی وجہ آپ فش کھاتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے سور پکایا ہوتا ہے۔ اللہ اچھا دیکھیں توا تو وہی ہے نا، آپ جتنی صفائیاں کرا لے۔ میں نے کہا یار میں نے کھانا ہی نہیں، کسی مسلمان کے گھر دوست کے گئے تو وہاں سے کھایا، یا میں نے فروٹ کھایا۔ سینٹرل لنڈن میں آپ یقین کریں، ایک دن مجھے بھوک لگی، وہ جو ہوٹل میں چل کے نا بھوک سے، اور مجھے لگا کہ میں آج یا آخری دن ہے، تو خیر ایک وہ تھوڑی سی دکان میں مجھے سیب ملے، وہ سبز کسی کام کے نہیں، لیکن اس وقت انہوں نے میری جان بچائی۔ دیکھیں نا، یہ الکوہل کوئی چھوٹی چیز ہے نہیں، اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ یہ ہزاروں قسم کے جوس ہیں، دودھ ہے، پانی ہے، ہر طرح کی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم کہ نہیں پہلے ہم ادھر لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں تک یہ بات اگر ہم بہت ریسرچ سے مان بھی لیں، پہلے تو اس میں اتنی میری آپ کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اچھا اگر ہم یہ کر بھی لیں تو اسے حاصل کیا ہوگا؟ شاباش۔ آگے پھر وہ میں نے کہا نا، وہ جو ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، پھر اگلا سٹیج۔ بالکل میں اس بارے میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں جی۔ 64 کروڑ مسلمان ہیں ان ممالک میں، ٹھیک ہے، 64 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک فتویٰ مفتی عبدالقوی صاحب کے سامنے ہے، اور میں نے کتنی زبردست حکیمانہ بات کیا، مجھے سلام پیش کریں گے۔ میں نے کہا اگر اردو بولنے والے اور مفتی اعظم پاکستان کا تمباکو والا پان حلال ہے،
جو میں نے 5 دفعہ بطور تجربے کے کھایا ہے، 2 سے 2.5 منٹ کے بعد خدا کی قسم یقین فرمائے وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے. پٹھانوں کی تو مجھ سے بہت محبت ہے. مفتی صاحب یہ جو نسوار ہے نا، یہ اس طرح خلاف میں ادھر ذرا آپ رکھو. 3 دفعہ وہ بھی میں نے تجربہ کیا. اب مفتی عبدالقوی کی ذہانت دیکھیں. میں نے کہا اگر تمباکو والا پان اور نسوار خمار عقل سے پہلے حلال ہے تو اسی طرح مشروب مغرب خمار عقل سے پہلے حلال ہے. جو تمباکو والے پان کی حلت کی دلیل ہوگی مفتی تقی عثمانی صاحب فرمائیں گے، وہی اس کی دلیل ہوگی. جو نسوار بڑے بڑے پٹھان شیخ الحدیث. نہیں یہ تو مفتی صاحب دیسی بات ہے نا کہ مطلب ایک بات کو میری غلط ہو تو میں کو آپ دیکھیں نا، آپ مجھے کہیں جی آپ نے نماز میں کو جی آپ نے تو فلاں دن نہیں پڑھی، تو یہ برابری تو نہیں ہو جائے گی نا. مطلب وہ اپنی جگہ غلط ہے. اصل دیکھیں نا نسوار کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری تحقیق میں پھر نسوار بھی غلط ہے اور یہ میں نے تجربہ کیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا آپ پھر اس پہ کم از کم وہ اجماعی کروا لیں. جیسے انہوں نے 5 سوالیں بلائے نا، اب میں کتنا متاثر ہوں، اور جب فتویٰ میں بھیجیں گے تو ہم پھر مفتی صاحب سے کراچی جا کے بات کریں گے کہ بھائی آپ نے وہی قرآن حدیث پڑھا ہے، یہ 500 بندوں نے 3 دن بیٹھے ہیں 72 گھنٹے، تو اس پہ آپ کوئی 5-10 عالم اپنے ساتھ اور ملا لیتے. میٹرک جنرل سائنس کے ساتھ کر کے اتنی ریسرچ آپ نے. اچھا میں پنڈی میری پوسٹنگ رہی بڑا عرصہ، مری پروری ہم جاتے رہے، وہ بھنڈارا صاحب ہمارے پاس بھی آتے رہتے تھے. اچھا مطلب یہ کون سا بھائی جان 1.25 گھنٹے میں اتنا علم ہے. اچھا پھر دیکھیں سینسٹیو چیز میں جہاں پہ سینسٹیو ہو نا، یہ سامان وغیرہ ہوتا ہے نا پیکنگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سینسٹیو ہے، دھیان سے، کیئر ود ہینڈل. ہم لڑکے کہتے ہیں وہ یار شیشے کا ذرا دھیان سے، یہ فلاں چیز. مطلب یہ کوئی چھوٹی بات ہے جس کو آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دی ہے؟ نہ میں نے آسانی سے نہیں کہا، جی مشکل سے کہا ہے. 64 کروڑ مسلمان، 64 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی، ان کا میں نمائندہ بنا. ٹھیک. میں پھر فیکٹری میں گیا، آپ کو میں نے پوری ترتیب بتا دی کہ گنے کے رس عرق سے لے کے کیمیکل تک. وہ میں سمجھ گیا. میری گزارش ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ کے یا تو سارے اسٹوڈنٹ ہیں یا میکسیمم آپ کے ساتھ ہوگا، ساتھ کے لوگ ہوں گے، کہ علماء کرام کو بلا کے کوئی چھوٹا لیول پہ اجماع کرا کے، یعنی اس بات کو بے شک آپ ان کے سامنے رکھیں اور اس پہ 3 دن کی بحث کرائیں، اور کم از کم ایک لوگوں کی متفقہ رائے آ جائے گی نا کہ یہ ہے. اچھا میں یہ چاہتا ہوں جی کہ اس وقت یوتھ میں آپ بہت پاپولر ہے، ویسے تو ہر طبقے میں ہے، کوئی پیغام دیکھیں نا. بنیادی طور پہ ہمارا جو اس وقت مسئلہ ہے نا وہ ہے کریکٹر کا. مطلب باتیں بوتے تو آپ جس سے مرضی کروا لیں، ایسے سب کا لا کے ملائیں گے نا، آپ بھول جائیں گے اپنی عربی اور فارسی. کسی ریڈی والے سے بات کر کے دیکھیں، لیکن بنیادی اس سے بات کریں گے نا قرآن حدیث کی، وہ غسل کے 2 مسئلے پوچھ لیں، جنازے کا پوچھ لیں، وہ نہیں آتے ہوں گے. اچھا اور کریکٹر دیکھیں نا جی، میں ایک دفعہ ہائی کورٹ میں گیا صبح کوئی سرکاری انہوں نے میں بلایا، تو اب ہائی کورٹ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں نا لاہور، تو وہ بہت چوڑی جگہ ہے. اچھا جو ایسے پوری اندر روڈ ہے، یقین کریں مفتی صاحب بندے کے اوپر بندہ چڑھا. تو میں رک گیا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اب آپ کے اوپر فرض ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ میری خیر خواہی کریں اور میں آپ کی کروں. اچھا یہ سارے کیس ہم نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں نا، لاکھوں کیسز ملینز میں. اچھا جھوٹ فراڈ سے لے کر وہ میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ گناہوں کی ایک بنائیں لسٹ، جو بری باتیں ہیں، غیبت، جھوٹ، فراڈ، یہ وہ ساری کی ساری ایک بازار میں، ایک دفتر میں، ایک محلے میں آپ پائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے تو ہو نہیں سکتی نا، کوئی چیز میچ کرتی ہے نا ان کے ساتھ. کردار سازی کے حوالے سے کوئی ایک پیغام میں چاہتا ہوں آپ دیں. اب کی پہلی بات، ہمارے ہاں ماشاءاللہ صاحب علم ہے اجماع سکوتی. اجماع سکوتی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بات کہی، باقی 500 علماء اس کے خلاف نہیں گئے بلکہ چپ ہو گئے. تقریری حدیث ہو گئی نا آج کے دور کی. مفتی عبدالقوی کے ان 3 فتاوی کے اوپر آج تک کسی اگر مفتی صاحب نے بات کی ہے نہیں، ہم سکوتی نہیں چاہتے. اب آپ چلو آگے چلتے ہیں، سکوتی نہیں چاہتے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں 10 سیکنڈ صرف. دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں یار چھوڑیں یہ کبھی راکھی صاحب انتے فلانی، تو یار ان کی سیریس ہی نہ لے. آپ ان کو بٹھائیں، انہیں کہہ جی یہ میرا استدلال ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ سب کو پتا ہے. نہیں پتہ اور چیز ہے، لیکن دیکھیں ہم کہتے ہیں یار چھوڑ، اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بات کرنے کی. ہو سکتا ہے وہ آپ کے اندر سیریس ہی نہ لے رہے. آپ ان کے سامنے رکھیں. دیکھیں نا اگر یہ ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس طرف بھی، یہ ایک بڑی خدمت ہوگی اور آپ اس سے اسٹرینتھن ہوں گے اگر آپ ان کو ثابت کر پاتے ہیں. دیکھیں نا میں آپ کی بات کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں، میں نے کہا میں تو دوائی پہ لکھو تو میں نہیں لیتا، بے شک لکھو 0.001%.
الکوہل کی یہ بھی آ جائے تو اس کی وجہ بھی ہومیوپیتھک کی دواؤں میں تو 95% ہوتا ہے. میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں نا. ہم گناہگار لوگ ہیں. اصل میں آپ کا جاکا کھلا ہوا ہے نا قرآن حدیث پڑھ کے. آپ کو جنت کے سارے راستے ہی پتہ ہیں, دوزخ سے بچنے کے طریقے بھی پتہ ہیں, آپ کو ہیلا بھی پتہ ہے. آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. آپ مجھے پیغام دیں. نہیں, میں پیغام سے پہلے ایک بات کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. یہی جو ہماری مری والی فیکٹری ہے نا, جی ان کے 3 لوگ جو اس کی تیاری میں, جس کا ایک بہت بڑا نام ہو, جن اشیاء سے یہ بنتی ہے اس کا جو ہیڈ ہو. تیسرے نمبر کے اوپر کون سی ہیں جو وہاں تیار ہو رہی ہے. ان 3 لوگوں کو میں بلاتا ہوں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور علماء کرام کو سامنے بٹھائیں. علماء تو ہوں گے نا. ہاں بالکل, سارے مکتبہ فکر, سارے مکتبہ فکر, بالکل ہر مکتبہ فکر سے 3 4 5 علماء, مفتی صاحب. جی بالکل. یہ ہمارے سوشل میڈیا والے یا ادھر جو پڑھے لکھے جنرل لوگ ہیں, یہ میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. میں کہ تو کمال. اب وہ جو آپ نے پیغام دیا نا, یہ میں بڑی مدت سے دے رہا ہوں. ایک تو میری نوجوان نسل اپنے ذہن کو مثبت رکھے. خدا یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. جب خدا کی قسم کہتے ہیں, جب اپنا یونیورسٹی کے اندر جناب طالبہ اور طلبات نشے استعمال کر رہی ہے, کردار میں یوں ہے, میں نے کہا نہیں. پہلی بات کہ ذہن مثبت رکھے. اور بھی نیواں ہو فقیرہ, اور بھی نیواں ہو فقیرہ, اور بھی نیواں ہو فقیرہ. کتنے علولا گزرے, ان سے پوچھا کہ حضرت فلاں چیز, اور میں نہیں کہتا کہ میں اس سے بہتر ہوں. ایک دوسرا, میٹھی زبان. وقولوا للناس حسنا, جو بات کہیں میٹھی کہیں, جیسے مفتی عبدالقوی صاحب. اور تیسری بات یہ ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ. تو یہ تینوں کام نہیں, آپ نے ہمارے مشکل سوالات کو بھی فیس کیا, مسکراہٹ کے ساتھ فیس کیا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اچھا, آپ خوش ہوں گے, یہ کتاب میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اس میں ایک چیز جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, اس کا انتصاب جو ہے نا, وہ میں نے کیا ہے علماء کرام کے نام. ماشاء اللہ. اچھا, بہت سارے لوگوں نے اپنے دوستوں کے نام پہ, ایک بڑی مشہور کتاب ہے, وہ ایک مولانا صاحب ہیں بڑے مشہور, وہ جو توبہ نہیں کراتے کہ میرے بھائیو توبہ کر لو, ایک دفعہ کہہ دو. وہ کراتے نہیں, ہو گئے ایک دفعہ کہہ دو, سب معافی کو, سب کو جنت کی ٹکٹ دیتے. انہوں نے اپنے دوست کے نام پہ انتصاب کیا ہے جس پہ 12 پرچے فراڈ کیے ہوئے. یہ میں آپ کو وہ بھی کتاب بھی پیش کروں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے. ان کو بھی سلام کرنا چاہیے ویسے. اچھا, میں نے یہ لکھا ہے علماء کرام کے نام پہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ بسم اللہ کر کے پڑھ دیں. یہ میرے دل کے جذبات ہیں. ان لاکھوں علماء کرام کے نام جو حضور کے علم اور منبر کے وارث ہیں, جنہوں نے روح کی سوکھی کھا کر انتہائی نامساعد حالات میں دین کی تعلیم حاصل کی, اور جن کے دم قدم سے آج بھی پاکستان کی لاکھوں مساجد آباد ہیں, جہاں 5 وقت کی اذان اور باجماعت نمازیں ادا ہوتی ہیں, جو ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان دیتے ہیں اور انہیں دین تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں, جو ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں, جو ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں. یہی وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے ہماری پوری قوم کے دلوں میں عشق رسول کچھ ایسے کوٹ کر بھر دیا ہے کہ ہم سب حرمت رسول پر کٹ بننے کو تیار ہیں. آج بھی صرف یہی درویش ہیں جو مسئلہ بتانے اور راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے کی کوئی فیس نہیں لیتے, جبکہ کئی اور پیشے محض مشورہ دینے کی بھاری فیس وصول کرتے ہیں. ان سب واجب التکریم ہستیوں کو میرا سلام عقیدت. صرف اس میں آدھا جملہ اضافہ. جی, خدا کی قسم, میں نے برازیل اور ارجنٹائن اور افریقہ کے کچھ ممالک میں ایسے دیکھا ہے, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب 5 کلومیٹر آئے, 8 کلومیٹر, 10 کون ہے, کوئی بنگلہ دیش کا عالم ہے, کوئی انڈیا کا عالم ہے, کوئی پاکستان کا. اس ٹھنڈے موسم کے اندر اتنا سفر کر کے مولوی صاحب آتے ہیں, اذان بھی دیتے ہیں, نماز. یہ میرے جینون جذبات ہیں علماء کرام. میں بالکل جناب آپ کی کتاب کو اسی انتصاب کی پردہ سے سلام پیش. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھیے آپ کو. آپ نے بہت مہربانی کی, میں وقت دیا. جزاک اللہ.